ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق اللہ العظیم۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط مت کرو، وتکتموا الحق، اور حق کو مت چھپاؤ، وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ ابھی اس آیت مبارکہ میں یہود کی ایک اور بیماری کو ذکر کیا گیا کہ حق بات کو باطل کے ساتھ مکس نہ کرو، حق بات کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ جب کہ تم حق کو جانتے بھی ہو۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی سے جب کوئی بات کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ مسئلہ اس انداز سے بتائے کہ پوچھنے والا یہ سمجھے کہ جس طرح میں سمجھ رہا ہوں، پوچھنے والے کی خواہش کا اس کے اندر احترام کیا جائے، اور بتانے والا الفاظ ایسے استعمال کرے کہ اپنی طرف سے تو وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں بات درست کر رہا ہوں، لیکن انداز ایسا ہو، اس کے اندر ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جس کے دونوں معنی ہوں، کہ ایک تو سچائی والا معنی بھی ہو جو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بات درست ہے، اور دوسرا سننے والا اس سے کوئی دوسرا معنی مراد لے رہا ہو۔ تو فرمایا اس طرح بات کو گڑبڑ کرنا، حق کو باطل کے ساتھ ملانا، اس کو علماء نے حرام لکھا ہے کہ ایسا کام حرام ہے۔ اور یا مطلب یہ کہ ویسے ہی حق کو چھپا کے جانتے بوجھتے ہوئے بھی غلط بات کو بیان کرنا، یہ بھی بہت بڑی برائی ہے۔ اور فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو مت چھپاؤ اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب یہود سے پوچھا جاتا تھا، چونکہ لوگوں کا اس اعتماد یہود ہی کے اوپر تھا آخری نبی کے بارے کے اندر، چونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات موجود تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آخری نبی کی نشانیاں ان میں موجود تھیں، تو یہاں مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے یہود بہت سارے قبائل مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے دور دراز کے علاقوں سے آ کے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تو وہ کہتے تھے کہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے انتظار میں یہاں آئے ہیں۔ تو اب چونکہ یہ باہر سے آئے ہوئے تھے تو یہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان کے ساتھ ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے، ظاہر ہے کہ انہوں نے دوسروں کے علاقوں میں آ کے جگہ بنائی، ان کی زمینوں کے اوپر قبضے وغیرہ کیے، تو ان سے لڑائی ہوتی تو یہود کو اکثر مار بھی پڑتی تھی۔ تو وہ یہی تانا دیا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، ہمارے نبی آخری آنے والے ہیں جن کی تلاش کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، جب وہ آ گئے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تم سے تمام بدلے لیں گے اور تمام زیادتیوں کو برابر کریں گے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تو یہ سمجھتے تھے کہ بنو اسحاق میں سے آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت بنو اسماعیل میں سے ہوئی، یعنی حضرت یہود جو ہیں یہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوئی۔ تو اب یہ بات ان سے گوارا نہ ہوئی، یہ سمجھتے بھی تھے، جانتے بھی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، لیکن چونکہ وہ ان کی منشا کے مطابق نہیں تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، تو اس وجہ سے اب اگر ان سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو پوچھتا تو وہ حق کو چھپا لیتے تھے اور جھوٹ بولتے تھے، اس حال میں کہ انہیں اس بات کا علم بھی ہوتا تھا۔ اور آگے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ قرآن پاک میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے اکثر و بیشتر اقامت صلاۃ کا ذکر آیا ہے، نماز کو قائم کرنے کا، نماز کو ادا کرنے کا ایک دو جگہ پہ ہی ذکر آیا ہے۔ تو اقامت صلاۃ اور ادائے نماز کے اندر فرق یہ ہے، نماز کو ادا کرنا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، کس طرح بھی پڑھ لی، جہاں بھی پڑھ لی، جب بھی پڑھ لی، جبکہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کی پوری رعایت کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ ادا کیا جائے، یہ اقامت صلاۃ ہے، اور نماز کو پوری توجہ کے ساتھ ادا کرنے ہی کا حکم ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن جھوٹ اس سے نہیں چھوٹ رہا ہے، ایک آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن کوئی نہ کوئی معاشرتی برائی اس میں پائی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نماز تو پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز ان چیزوں سے روکنے والی ہے، ان چیزوں کو چھڑوانے والی ہے، تو اس کی ذات کے اوپر اس کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟
تو سیدھی سی بات مفسرین نے یہی لکھی ہے کہ وہ نماز پڑھتا تو ہے، نماز قائم نہیں کرتا، نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ اور پورے خشوع و خضوع سے نہیں پڑھا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نماز اس کو برائیوں سے نہیں روکنے والی۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا کہا، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو یا نماز ادا کرنے والوں کے ساتھ نماز ادا کرو۔ نماز کے ایک رکن کو ذکر کیا ہے، رکوع کو۔ تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ جز کو بول کے کل مراد لیا گیا ہے، صرف رکوع کرنا ہی مراد نہیں ہے، اس سے مراد پوری نماز ادا کرنا ہی ہے۔ تو پھر رکوع کرنے کا ذکر صرف کیوں کیا، باقی پوری نماز کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ نماز تو یہود بھی پڑھتے تھے، ان کے مذہب میں بھی نماز تھی، لیکن ان کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا، بغیر رکوع کے ان کے نماز تھی، ان کی نماز کے اندر قیام تھا، ان کی نماز کے اندر سجدہ تھا، رکوع نہیں تھا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ان کے اس مغالطے کو ختم کرنے کے لیے کہ تم جو نماز پڑھتے ہو اب یہ نماز منسوخ ہو گئی ہے، اب وہی نماز پڑھی جائے گی جس کے اندر رکوع ہوگا۔ اور دوسری وجہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور یہاں اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتے تھے نماز قائم کرو اور رکوع کرو، لیکن فرمایا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو مفسرین نے فرمایا یہاں نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ رکوع جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو جماعت کی نماز ہے وہ تنہا نماز سے 27 درجے افضل ہے۔ اور اب یہ نماز جماعت کے ساتھ فرض ہے یا سنت ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ انشاءاللہ کل کے درس کے اندر۔ سبحان